کہہ دیجیے تو اپنی نگاہ نیچی رکھیں. مردوں سے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اور عورتوں سے کہیے, مومنہ عورتوں سے تو اپنی نگاہ نیچی رکھیں. چلیے دونوں سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں اپنی نگاہ نیچی رکھو. چلو اب ان دونوں آیتوں کی تشریح میں دو حدیثیں بھی پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي لا تتبع النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه ابو داؤد في كتاب النکاح. حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ابو داؤد شریف کتاب النکاح کے اندر لائے. کون ہے یہ سسر کہہ رہا ہے دماد سے. حضرت علی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے نا. فاطمہ دی ہوئی ہے آپ کی جگر کا ٹکڑا دی. ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے داماد علی لا تتبع النظرة, کسی عورت کے اوپر نظر پڑ جائے تو دوسری نظر مت ڈالنا. کیوں؟ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة, اس لیے کہ پہلی نظر تو تمہارے لیے ہے, دوسری نظر تمہارے لیے نہیں, یعنی نظر جھکاؤ. تو اس آیت کریمہ کی تشریح ہے حدیث. اور عورت سے کیا کہا گیا؟ حدیث اس طرح. وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت انا وميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ابن ام مكتوم يستأذن وذلك بعد ان ضرب له الحجاب فقال قم قال قوما فقالتا انه رجل مكفوف لا يبصر قال افعمياوان انتما لا تبصران. رواه ابو يعلى المسلم في مسنده. روایت صحیح ہے, روایت صحیح, اسناد جيد. یعنی ابو یعلا مسلم نے اس روایت کو اسی طرح اس کے اندر ابو یعلا کے اندر ذکر فرمایا. حضرت ام سلمہ کہتی ہوں میں اور آپ کی ایک اور بیوی میمونہ بیٹھے ہوئے تھے نبی کے پاس. دو بیویاں پاس بیٹھی ہوئی. کون ام سلمہ اور حضرت میمونہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. كنت انا ومیمونہ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء ابن ام مکتوم آئے. اندر صحابی لوگ نابینا تھے. تو جیسے وہ آئے اجازت طلب کر رہے تھے اندر آؤ یستاذن, اور یہ کب ہوا؟ وذالک بعد ان ضرب له الحجاب, حجاب کی آیت نازل ہو چکی تھی, پردہ کرا. آپ نے فرمایا قال قوما, دونوں کھڑے ہو جاؤ. تو ان دونوں نے کہا ان رجل المکفوف, یہ تو اندھے آدمی, یہ تو ہم کو دیکھ نہیں سکتے. آگے دیجیے ان کو, یہ تو اندھے ہمیں دیکھ نہیں سکتے. تو آپ نے فرمایا تم تو اندھی نہیں ہو, لا تبصرانی. اللہ اکبر. انداز کیا ہوا؟ تم نہیں دیکھ رہے اس کو. اس کا مطلب عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور مرد بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. ان دو آیتوں کی تفسیر میں نے دو حدیثوں سے کی اور الحمدللہ یہ بات مکمل اور ثابت ہو گئی دونوں کے لیے. لیکن حجاب پردہ صرف عورت کیوں کرے؟ نظریں دونوں جھکائیں. پردہ مرد سے کہا جاتا تو کر لے. ابھی تو منہ کھولے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ. کہا جاتا کہ نقاب ڈال کر کے آپ لوگ جلسے میں آؤ, نقاب ڈالے. سب کے سب منہ کھولے بیٹھے ہو, کہا جاتا نقاب لگا کر کے آؤ. سوال یہ ہوا کہ عورتوں اور مردوں دونوں سے کہا گیا کہ نگاہ نیچی رکھو, مگر جب پردے کی بات آئی تو برقع لینے کے لیے, حجاب کے لیے صرف عورت کو کیوں کہا گیا؟ وجہ سوال جواب دوں. مرد کو پردہ کرنے کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے فی المرأة جاذبیت, فی المرأة جاذبیت وفی المرء قوت اندفاع نحو المرأة. یہ وجہ جو شارح حدیث نے لکھا مرد جیسے کھینچنے کی طاقت ہے,
یہ جو چمک ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے اس سے؟ چمک، مقناطیس، دیکھے کہ کھینچا اسے۔ تو یہ تو عورتوں کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے، کھینچنے کی طاقت، جذبہ کھینچنا، کھینچنا۔ اور تمہارے اندر کیا؟ کھینچنا، اس کے اندر کھینچنا اور تمہارے اندر کھینچنا۔ ان دفعہ مانے لپک لینا، ان دفعہ مانے لپکا، یعنی مائل ہو گیا۔ تو عورت کے اندر رکھا ہے کھینچنے کی طاقت اور تمہارے اندر رکھا کھینچنے کی طاقت۔ نہیں سمجھے؟ یہ ہے چمک اور یہ ہے لوہا۔ اب یہ لائے چمک کو، جس سے تو نہیں آئے گا، لیکن اگر ٹوٹا ہوا ہو تو چمک ہے، اس کے اندر جاذبیت کھینچنے کی طاقت، اس کے اندر کھینچنے کی۔ تو اب جیسے ہی ہم مقناطیس کو یہاں لائیں گے، یہ سے آ کے چپک جائے گا۔ تو یہی کہا گیا کہ عورت کے اندر جاذبیت ہے اور تمہارے اندر اندفاع ہے، اس کے اندر کھینچنے کی طاقت اور تمہارے اندر کھینچنے کی طاقت، یہ دونوں لڑ جائیں گے، ساتھ رکھا ہے۔ لہذا یہ جو کھینچ رہی ہے نا، اسی کو بول پاتا ہے، کھینچ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ مقناطیس ہے نا، کیا کرو، الحجاب، الحجاب الحلول، حجاب معنی الحلول، حجاب، دو چیزوں کے درمیان کسی چیز کا حائل ہو جائے، یہ اب یہ حائل ہو گیا۔ اب یہ جو ہے لوہا اس میں نہیں چپکے گا، اس لیے کہ بیچ میں چیز حائل ہو گئی، لہذا یہ جو چمک ہے نا کھینچنے والے، اس سے کہا گیا تو پردہ کرے۔ یہ اشارے میں حدیث نے جواب دیا ہے۔ تو کہا گیا کہ دونوں نگاہیں جھکائیں، نگاہ جھکانے میں دونوں کو حکم دیا گیا، لیکن پردہ مردوں کو کیوں نہیں کرنے کے لیے کہا گیا؟ عورتوں سے کہا گیا تم پردہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ تیرے اندر جاذبیت ہے اور اس کے اندر انجذابیت ہے۔ دونوں الفاظ یاد رہیں گے، اس کے اندر جاذبیت اور تمہارے اندر انجذابیت ہے۔ جاذبیت مانے کھینچنا اور انجذاب مانے کھینچنا، اس وجہ سے فتنہ نہ ہو۔ یہ اس سے مل گیا کہ فتنہ ہونے والا، لہذا بیچ میں بیریئر لگا ہے۔ That is called حجاب، الحیلولہ، حائل ہو جانا کسی چیز کا بیچ میں، تاکہ یہ لوہا مقناطیس سے چپکے۔ دوسری وجہ، ایک تو وجہ یہ، آپ جواب دے لیں، دوسری وجہ، مرد جو ہوتا ہے اس کے اوپر باہر کمانے کی ذمہ داری ہے اور عورت کو اندر رہنے کی ذمہ داری ہے، برابر ہے۔ اب جگہ جگہ اس کو جانا ہے، کہیں پہ لڑائی بھی کرنا پڑتا ہے، یہاں بھی جانا پڑتا ہے، لڑنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ تو اب وہ منہ ڈھکے ہوئے گا تو لڑے گا کیا؟ لڑے گا کیا؟ وہ ہر جگہ منہ چھپائے رہے گا تو کام کیا کرے گا؟ اب اسے کھیت میں کام کرنا بند کیے ہوئے، تو حرج ہے اس میں، فی حرج، فی مشقہ و حرج، اس کے اندر مشقت اور حرج ہے۔ اور عورت کو خالی اس کا دائرہ کا گھر ہے، کبھی ضرورت سے نکلی تو پردہ کرو بس۔ تو پردہ کرنے کے جو فطری طور پر جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ مرد کے لیے پردہ نہیں ہونا چاہیے، عورت کے لیے پردہ ہونا چاہیے، جی۔ لیکن نگاہ جھکانے کے لیے دونوں کو حکم دیا گیا کہ دونوں اپنی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ چلیے چند باتیں تھیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میں بھی تھک گیا ہوں لیکن دیکھ رہا ہوں نا آپ کو، چلو